ربیع الاول شریف کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، پھر اس کے اندر 12 ربیع الاول شریف ولادت رسول کا دن اور ولادت رسول کی رات، لیل میلاد مصطفیٰ، یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ایک مرتبہ ہی سال کے اندر آتی ہے۔ اور ولادت کے حوالے سے، عظمت و شان کے حوالے سے ذکر جو ہے وہ آپ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جس انداز میں آپ میلاد مناتے اور منانے کا معنی میں نے عرض پہ نہیں کر دیا، کیا یہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو ایک دن رات میں ہو گئی، بار بار نہیں ہوئی، تو یہ خوشی کا اظہار بار بار کرنا یہ کیا ٹھیک ہے؟ اور جب بھی ربیع الاول شریف آ جائے تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی عظمت اور شان کا بیان کثرت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جلوس کی صورت میں، جلوس اکٹھے ہو کر چلنا، اس کے اندر اللہ کے نام کا ذکر کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ذکر کرنا، اور اشعار کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا اور سننا سنانا چلتے ہوئے، یہ انداز حضور علیہ السلام کی ولادت تو بس ایک مرتبہ ہی ہوئی، تو یہ کام بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا یہ چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں؟ بالکل ثابت ہیں۔ چند دلیلیں عرض کروں گا، آپ ذرا سمجھیں اس کو۔ آج کی نسل جو ہے نا جی، نئے نوجوان، چونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا گمراہوں کے ساتھ بھی ہے، شرابیوں کے ساتھ بھی ہے، دین سے جاہلوں کے ساتھ بھی ہے، اور بعضوں کا اٹھنا بیٹھنا تو قادیانیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہیں کیا۔ صحبت بد زیادہ ہے، اور پھر یہ جدید دور کی جدید چیزیں موجود ہیں، بس یوں کرتے ہیں، اور 100 سے زائد کلپ مختلف حضرات کے موجود ہوتے ہیں، چل بھئی ایک کو سن لیں، اس نے کہا میلاد منانا تو جائز ہی نہیں ہے، لو جی دلیل دیں جی میلاد منانا کیسے جائز ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے نا، آپ نے دیکھا یہودی محرم الحرام کی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم یہ روزہ اس دن کا کیوں رکھتے ہو؟ قالوا ھذا یوم صالح، یہ یہودیوں کا جواب ہے، اس کو جواب دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ عرض کی اس لیے کہ یہ یوم صالح، یہ نیک دن ہے، یہ دن نمازیں پڑھتا ہے، یہ 10ویں یعنی عاشورہ کا دن، 10 محرم الحرام کا جو دن ہے، کیا دن جو ہے یہ نماز پڑھتا ہے بھی اس لیے نیک ہے؟ یہ دن اللہ کا ذکر کرتا ہے اس لیے نیک ہے؟ یا دن یہ غریبوں کی مدد کرتا ہے اس لیے یہ نیک ہے؟ کیا کرتا ہے یہ دن؟ نیک کیوں ہے؟ اچھا کیوں ہے؟ ان کو اچھا لگا، انہوں نے کہا یہ دن ہی اچھا ہے، آگے اس کی وضاحت کی انہوں نے۔ عرض کیجئے یہ نیک دن ہے، صالح دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون سے اور اس کے ظلم و ستم سے اللہ رب العزت نے ان کو کیا عطا فرمائی؟ نجات عطا فرمائی، ظالم کے ظلم سے اس دن ان کو نجات دی، کس نے؟ اللہ نے۔ وہ ایک دن تھا جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ نجات عطا فرمائی، بس ختم۔ بار بار اس سال جب بار بار یہ مہینہ آتا ہے اور یہ دن آتا ہے، اس دن میں دوبارہ تو وہ نجات دہرائی تو نہیں جاتی، تو بس ایک مرتبہ نجات مل گئی، چلو ایک مرتبہ تم خوشی کر لیتے، تم ہر سال اس دن میں روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور خوشی کا اظہار کرتے ہو،
نبی علیہ السلام نے یہ اعتراض نہیں کیا. ادھر سے یہ اعتراض ہوتا ہے لیکن حضور نے یہ اعتراض یہودیوں پہ نہیں کیا، بلکہ الٹا یہ ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام کو، فرمایا موسیٰ کے حقدار ہم زیادہ ہیں، لہٰذا تم بھی یہ روزہ رکھا کرو. نجات ایک دن ملی، اللہ کی طرف سے یہ انعام ایک دن ملا، اللہ کی طرف سے یہ شرف موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آپ کی قوم کو نجات ایک دن ملی اور ایک مرتبہ ملی. لیکن اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہود جب محرم الحرام کی 10ویں کا دن آتا تو وہ ہر سال یہ روزہ رکھتے تھے اور ہر سال روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کا شکر بجا لاتے تھے اور اس شکر کو دہراتے تھے. اور نبی علیہ السلام بھی مدینے میں آ کر یہ کام آپ نے بھی فرمانا شروع کر دیا اور اس کام کا حکم اپنے صحابہ کو بھی دیا. جس دن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات آپ کی امت کو ملی وہ تو دن بنا یوم صالح، اور جس دن پوری کائنات عالمین اور تمام انسانیت کے سردار جس دن اور جس رات تشریف لائے، یہود نے تو یہ کہا وہ دن یوم صالح ہے. کیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یہ بھی یوم صالح ہے؟ اس دن میں فرعون سے نجات ملی، ایک فرعون سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، آپ کی آمد پر ہزاروں فرعونوں سے نجات ملی، ہزاروں کو خوشیاں عطا ہوئیں. تو بھئی اگر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آپ کی امت کو اور بعد میں آنے والے یہودیوں کو اس پہ فخر ہے، ان کو ایک مرتبہ نجات ملی، وہ بار بار اس کا شکر ادا کرتے تھے. اگرچہ رسول اللہ کی ولادت ایک ہی مرتبہ ہوئی ہے تو بھئی ہم بھی بار بار اس کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا کر سکتے ہیں اور یہ اللہ کو پسند ہے. اسی طرح یہ دیکھیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو دردہ بھی اس کے راوی ہیں، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ یہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمہارے لیے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اس میں تم مجھ پہ درود پڑھا کرو. یہ حدیث پہلے بھی میں نے بیان، آج ایک اور حوالے سے اس سے ایک اور بات عرض کرنی ہے. کیوں تمہارے لیے زیادہ فضیلت والا ہے؟ اس لیے تم اس میں کیا کرو؟ درود کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی میں آدم علیہ السلام کی بخشش ہوئی. اس سے مراد ہے آپ کی اللہ نے مغفرت فرمائی اور توبہ قبول فرمائی، توبہ قبول فرمائی، فتاب علی توبہ قبول فرمائی. توبہ ایک مرتبہ قبول ہوئی، تخلیق ایک مرتبہ ہوئی، وفات بھی ایک مرتبہ. یہ تینوں کام ایک ہی مرتبہ ہوئے، بار بار تو نہیں. جمعہ بار بار آ رہا ہے، یعنی کام ایک مرتبہ ہوا ہے. تخلیق ایک مرتبہ، وفات ایک مرتبہ، قبولیت توبہ بھی ایک مرتبہ. یہ تینوں کام ایک مرتبہ ہوئے اور اس کی وجہ سے جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہوئی. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب جب بھی جمعہ ہے تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو اب سوال یہ ہے کہ جب تخلیق آدم ایک بار ہے تو درود جمعہ کے دن بار بار کیوں؟ وفات ایک بار ہے، پھر جمعہ کے دن درود کی کثرت کا مطالبہ بار بار کیوں؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ ایک ہی مرتبہ قبول ہو گئی، جبکہ جمعہ کا دن بار بار آ رہا ہے، تو پھر اس میں بار بار کثرت درود و سلام کا مطالبہ کیوں؟ یہی تو حضور سمجھانا چاہتے ہیں. اگر اللہ کی نعمت ایک مرتبہ ہو جائے اس کا شکر اور اس کا ذکر بار بار کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، مجھے رسول کو بھی پسند ہے.
نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد۔ لہذا ولادت ایک مرتبہ ہو گئی جی، ہو گئی، جب بھی ربیع الاول آتا ہے تم شروع ہو جاتے ہو۔ اوہ ہم شروع نہیں ہوئے، یہ شروع کروایا گیا ہے، یہ کام شروع کروایا گیا ہے۔ اللہ نے یہودیوں سے کروایا، اللہ نبی علیہ السلام نے اس عمل کو جائز قرار دیا، بلکہ اس پر خود بھی عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ پیر کے دن۔ اچھا، نبی علیہ السلام اپنی ہی زندگی میں، ظاہری مبارک زندگی میں، ہر پیر کے دن کو روزہ رکھتے تھے۔ پھر اس کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں، اس دن میں میری اس میں ولادت ہوئی اور اسی میں میری بعثت ہوئی۔ ولادت بھی ایک مرتبہ، بعثت بھی، اور اس کا شکرانہ بار بار۔ یہ تو بار بار بھئی یہ کرنا، شکرانہ بار بار کرنا اور اس کا اظہار بار بار کرنا، یہ خود فعل رسول اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔